टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुल्क और कौम के मफाद में भी है, अवाम के मफाद में भी है। मजीद सूबे ज़रूर बनने चाहिए। सिस्टम को तो रीसेट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिस्टम रीसेट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एक स्टेटमेंट के बाद, एक तकरीर के बाद पाकिस्तान में नए सूबों और गवर्नेंस के हवाले से एक बहस शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो मोहसिन नकवी साहब का बयान है, उस बयान पर वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब ने, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत तनकीद की है। तो आज हम इस मामले पे कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब का जो बयान था उसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि जिस पे कुछ वफाकी वज़रा बहुत नाराज़ से हैं। मोहसिन नकवी साहब का बयान। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निज़ाम है, खाली एक निज़ाम तो मौजूद नहीं है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। तो इस पे राना सनाउल्लाह साहब जो हैं 2-3 दफ़ा इजहार ख्याल कर चुके हैं। जिस लहजे में उन्होंने इजहार ख्याल किया, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। वो कल फरमा रहे थे कि ये सिस्टम जो है ये बस अब ख़त्म हो चुका है। और भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफ़र जो है वो 3.5 साल में तुम कहाँ से चले हो और कहाँ पहुँचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल ख़राब है, ये चल नहीं सकता। सूबे 4 हो या 7, निज़ाम तो यही है। 4 से या 7 से निज़ाम ने तो तब्दील नहीं हो जाना। तो आज वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात की, ज़रा सुन लें। पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ है। जब 3-3.5 करोड़ की आबादी थी उस वक्त भी 4 सूबे, और इन 4 सूबों में डिवीजन भी बनते रहे, जिले भी बनते रहे, तहसीलें भी बनती रही। तो सूबे भी इसकी अशद जरूरत है। बल्कि अब तो आबादी अगर 25 करोड़ है तो उस लिहाज से देखे जाएं तो कितने सूबे बनने चाहिए? मजीद सूबे जरूर बनने चाहिए। अब बात यहाँ तक नहीं है। कल हमारे शो पे बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो वज़ीर ममलकत बराए कानून हैं, उन्होंने भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी नए सूबों की हमायत की। मैं तो ये कहता हूँ कि नए सूबे बना देना, सूबे की तो चलें, मैं बेहतर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, ये मेरी ज़ाती राय है। और उसमें ताकि एक गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा इफेक्टिवली जो है आप उसको राइज कर सकें और बेहतर सर्विस डिलीवरी कर सकें अपने शहरियों के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए। तो जी अब कहानी जो है वो नई नहीं है, नए सूबों की कहानी नई नहीं है, बड़ी पुरानी कहानी है। और इस कहानी पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ा हयात हराज साहब, वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार, मलिक अहमद डोगर साहब जो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं, और आगा रफ़ीउल्लाह साहब कौमी असम्बली के रुकन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। रज़ा हराज साहब, आपका क्या ख्याल है जी कि नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मीर साहब, ये मेरा जो इस मामले में मेरा व्यू है, मैं आज से नहीं, मैं तो तकरीबन कई सालों से इसका हामी हूँ, इसका दाई हूँ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि एक आईजी पंजाब जो है वो पंजाब 11-12 करोड़ की आबादी है। 12 करोड़ के लिए एक आईजी साहब है, एक चीफ सेक्रेटरी साहब है। फिर पंजाब के वॉल्यूम से मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने वफाक को और फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरेशन को मजबूत करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की क्रिएशन में कोई फेडरेशन और मजबूत होगी, पाकिस्तान को तकवीयत मिलेगी, पाकिस्तान बेहतर गवर्नेंस हो जाएगी। इससे हमारे हालात बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जो पसमानदा इलाके हैं, जैसे तो आप मोहसिन नकवी साहब से इत्तफाक करते हैं? मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब की मैंने स्पीच वही सुनी है, जो मैं पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन यकीनन मोहसिन नकवी साहब ने जहाँ तक जो कुछ मैंने सुना है
اس میں مجھے ان کی بات میں کوئی چیز غیر موضوع نظر نہیں آئی. دیکھیے ہر بندے کے ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ابھی آپ کا وہ ویو سن رہا تھا, ان کا ایک سٹائل ہے, محسن نقوی صاحب کا ایک سٹائل ہے, دو سکے بھائی ہیں, ان کا گھر ایک گھر کے اندر ان کا ہو سکتا ہے انداز گفتگو مختلف ہو, لیکن اس بات کو جو اصل بات محسن نقوی صاحب نے کی ہے اس کو تو میرے خیال میں اس میں انہوں نے بات کچھ صحیح کی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو میں نے سنا انہوں نے کہا جی پوری پولیٹیکل پارٹیز کٹھے بیٹھیں, بالکل ٹھیک ہے, کنسنسس ڈیولپ کریں, بالکل ٹھیک ہے, نئے صوبے کا نام دیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نام دیں, بالکل ٹھیک ہے. اتنی بڑی پاپولیشن اور وہی ایگزیکٹو اس سسٹم میں کولیپس کر جائے گا, خطرات ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا میر صاحب جو 25 سال پہلے بھی تو یہی اتنے ہی ڈپارٹمنٹس تھے, اور پاکستان کے اندر جو 18ویں ترمیم آئی حامد میر صاحب اگر آپ یاد کریں تو آج کے دن میں آپ کو اس کی مشکلات آ رہی ہیں. ڈیولوشن کا ایک کنسیپٹ جو تھا, جس کو ایک کنسیپٹ کو آپ کو ایوالو کرنا چاہیے تھا, اس کے بینیفٹس نہیں ہوئے, اس کا نقصان زیادہ ہوا. اس کی وجہ سے یہ صوبائیت جو ہے نا وہ بڑھی ہے. تو فیڈریشن جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی آپ کی اگر آپ کے چھوٹے یونٹس ہوں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں, ان کے اندر لوگوں کو ان کے آفیسز, ان کی انصاف, ان کے ایگزیکٹو ادارے ان کے قریب ہوں. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور آج یورپ کے کئی ممالک دیکھ لیں, کتنے ممالک ہیں یورپ کے جن کے 12 کروڑ کی آبادی ہے. ایک اکیلا پنجاب, آپ ہمارے ممبرز دیکھ لیں, پورے پنجاب کے ممبرز 142 ہیں اور 342 کے ہاؤس میں, مطلب اس میں اسپیشل سیٹس نہیں شامل کر رہا. اچھا عامر ڈوگر صاحب, آپ کا اس معاملے پہ کیا خیال ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ جانتے ہیں میرا تعلق ملتان سے ہے اور جنوبی پنجاب سے ہے. میں نے خود بطور ممبر صوبائی اسمبلی اور پھر قومی اسمبلی کے ممبر کے طور پر, اور اس سے پہلے میرے والد صاحب ملک اصلاح الدین ڈوگر جو سینیٹر بھی تھے اور ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہے, ہم نے نئے صوبوں کے لیے اور جنوبی پنجاب سرائکی صوبہ بننے کے لیے بہت جدوجہد کی ہے اور کر رہے ہیں. نئے صوبوں میں جنوبی پنجاب ہی وہ واحد صوبہ ہے جس کے اوپر تقریباً مکمل کنسنسس پایا جاتا ہے. اور جس طرح رضا حراج صاحب وفاقی وزیر PMLN کے ہیں, اگر نئے صوبوں میں کوئی رکاوٹ تھی سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے, میر صاحب آپ جانتے ہیں تو PMLN کی تھی. اور آج اگر وفاقی وزیر PMLN بھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے, تو یہ طے ہو گیا کہ سب سے پہلے انشاءاللہ جنوبی پنجاب ہی صوبہ بنے گا. اور اس کا اوپر ایک عملی کام اگر کسی نے کیا تو ہماری حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ہم نے کیا. ہم نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا, ہم نے سیکٹریز کو بٹھایا, ہم نے ایڈیشنل IG کو بٹھایا اور اختیار دے کر بٹھایا, اور بجٹ کی رنگ فینسنگ کی. ٹھیک ہے. آج آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سیکٹریز کو دوبارہ واپس لاہور بلا لیا گیا, اختیارات واپس لے لیے گئے, فنڈز واپس لے لیے گئے. تو ہماری محرومیوں کا, ہماری جو غربت کا اور بے روزگاری کا, اس علاقے کی پسماندگی کا حل تو نیا صوبہ ہے. اور جنوبی پنجاب ایک صوبہ بننا چاہیے جو وائبل بھی ہے, جس کے اوپر کنسنسس بھی ہے, جس کی آبادی بھی ہے. اب جہاں تک بات رہ گئی انتظامی یونٹ سے صوبے بنانے کی, تو میں حامی ہوں کہ نئے صوبے ضرور بننے چاہیے, محسن نقوی صاحب کی اس بات کا, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن یہ صوبے میر صاحب آبادی کی بنیاد پر بنے. جس طرح آپ نے سردار یوسف صاحب کی وہ پریس کانفرنس کا ذکر کیا کہ 3.5 کروڑ کی آبادی تھی اور آج 26-27 کروڑ کی آبادی ہے. جن صوبوں میں آبادی کا ازدہا آئے روز ہمارے وسائل کو بے دریغ طریقے سے کھا رہا ہے, ان صوبوں میں سب سے پہلے ان کے اندر سے صوبے بننے چاہیے. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آبادی اتنی نہیں ہے, وہاں بے شک آپ سیکنڈ فیز میں بنائیں, لیکن صوبے بننا یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. آغا رفیع اللہ صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اس معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میر صاحب دیکھیں, جیسے ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے, اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ جس طریقے سے عامر ڈوگر صاحب نے فرمایا, جس طریقے سے رضا حراج صاحب نے فرمایا
کہ وہ ایک صوبے کی 2/3 میجورٹی سے ایک تحریک پاس ہوئی ہے جو پنجاب میں، چاہے وہ وسیر صوبہ ہو چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، تو اس کے حوالے سے ان کی ایک تحریک 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے پنجاب اسمبلی سے. تو یہ اگر سیریس ہے تو وہ کر کے دکھا دیں. اگرچہ آپ کا نشانہ کہیں اور ہے اور بہانہ صوبہ ہے، آپ اگر اس کے ذریعے کوئی اور بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ہی جواب دوں گا کہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ جس صوبے میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ کر کے لے آئیں. نیشنل اسمبلی سے 2/3 میجورٹی سے پاس کریں، سینٹ سے پاس کریں، عوام میں پینک نہ پھیلائیں. اگرچہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پاکستان بنا ہے، پاکستان کی بنیاد جو بنی ہے وہ صوبوں کا الحاق بنا ہے. وہاں پر بلوچستان نے، سندھ نے، پنجاب نے، خیبر پختونخوا نے پاکستان بنایا ہے. پاکستان نے صوبے نہیں بنائے. پاکستان میں صوبے نہیں بنے، یہ صوبے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. اچھا ایک تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی ہسٹوریکل کریکشن ہو جانی چاہیے. 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تھا تو کم از کم ایک صوبہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں شامل نہیں تھا، اس کا نام بلوچستان تھا. بلوچستان جو ہے وہ کافی مہینوں کے بعد جو خان آف کلات تھا اس نے پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا تھا. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی جو اس وقت لہجے کی تلخی ہے اس کی وجہ مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس حکومت میں ایک وزیر ہیں، ان کا نام ہے مصطفیٰ کمال. تو ان کا ایک میں سٹیٹمنٹ سنا دیتا ہوں تاکہ میرے ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ آغا رفیع اللہ صاحب کا پرابلم کیا ہے. سنائیں جی مصطفیٰ کمال صاحب کا سٹیٹمنٹ. پنجاب ہے وہ دنیا کے 182 ملکوں سے بڑا ہے. آج ہمارا جو سندھ ہے صوبہ، اس کی آبادی دنیا کے 172 ممالک سے بڑی ہے. آج ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اس کی آبادی دنیا کے 165 ممالک سے بڑی ہے. اور آج جو بلوچستان ہے وہ دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے رقبے کے حوالے سے. تو پاکستان میں یہ جو مسائل طوفان کی سی شکل اختیار کر چکے ہیں، پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی اس کی بات ہوتی ہے، ہو رہی ہے، ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے، پاکستان چلانے کی مجبوری ہے. جی آغا رفیع اللہ صاحب، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ٹرمنالوجی استعمال کی ہے انہوں نے، صوبے کی ٹرمنالوجی استعمال نہیں کی. میر صاحب یہ دیکھیں، بات تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں نے محسن نقوی کے حوالے سے کہا کہ اگر آپ کا مسئلہ صوبوں کا ہوتا تو آپ پنجاب میں جو تحریک پاس ہوئی ہے وہ ایک ماڈل پیش کرتے، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا، پنجاب کے لوگوں کی خواہش تھی، اس کے مطابق بن گیا اور یہاں پر اتنی خوشحالی آ گئی، کیوں نہ اور لوگ بھی سوچیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو کہوں کہ سندھ کی ثقافت ہزاروں سال پرانی ہے. آپ سندھ کی تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ کے روایات اور سندھ کے جو لوگوں کے جذبات ہیں اس کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس آج دن تک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہمارے پاس آج تک برادری سسٹم ہے، آج تک ہم 4 5 6 نسلوں کی قبرستانوں کو لے کے بیٹھے. اچھا اس کا مطلب ہے کون سی بات کر رہے ہیں؟ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صرف تقسیم کی بات کر رہے ہیں. ان شارٹ آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب تقسیم ہو جائے لیکن سندھ کو تقسیم نہ کیا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ نو میں نہیں چاہتا. پنجاب کی عوام چاہتی ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا. پنجاب کی عوام اگر چاہتی ہے، وہاں کی 2/3 میجورٹی اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو میں پولیٹیکل ورکر میں سر خم تسلیم کروں گا. اگر کسی کا شوق ہے تو وہ پورا کر لے. ٹھیک ہے، اب یہ کس کس کا شوق ہے، کون کون یہ شوق پورا کرنا چاہتا ہے؟ تو ذرا جی دکھائیں. یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب کیا کہتے رہے ہیں نئے صوبوں کے بارے میں؟
नए सूबों के क्याम के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हजारा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। उनसे वादा किया है कि हम बहावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है, पंजाब की मुतफक्का करारदाद। सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। अगर अच्छा, अब रजा हराज साहब, नवाज शरीफ साहब भी कम से कम 3 नए सूबों के हामी रहे हैं, बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और हज़ारा सूबा। शहबाज शरीफ साहब भी हमायत करते रहे हैं, बिलावल साहब भी जनूबी पंजाब सूबे की हमायत करते रहे हैं। तो अब अगर यही बात मोहसिन नकवी साहब ने कर दी है तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मतलब आप मुझे मरवाना चाह रहे हैं? मैं आपको मरवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप कौम को एजुकेट करें। नहीं मीर साहब, ये इनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के और मोहसिन नकवी साहब के और ख्वाजा साहब के, और मेरे भी इन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो मुझे नहीं पता ये कोई इनकी आपस में कोई है या नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, और मैं आपके सामने कोई गलत कलामी भी नहीं कर। मेरे इल्म में है ना, एक डॉक्यूमेंट पढ़ी है ना मेरे सामने। वो मीर साहब आपको बेहतर पता होगा। अब जो असल बात है ना मीर साहब, जो जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, जो हमारा असल इशू है मीर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी आपकी ऑडियंस है और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे पिछले 20-25 साल में जितने उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंसेप्ट को अपोज नहीं कर पाएगी। देखो, सियासी आदमी हमेशा लोगों की ख्वाहिश की नब्ज़ को समझता है। वो बड़े मियाँ साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, बिलावल साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हो, कोई जमात हो, PTI वाले हों, उनको इस बात का इदराक है कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अच्छा मीर साहब, बाहर से तो लोग आके काम सीधा नहीं करते। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो मुझे अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुझे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मुझे इस चीज़ से नहीं सोचना कि मेरी हुकूमत क्या। अब फ़र्ज़ कर लीजिए, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए सिंध के अब 3 सूबे बना देते, मैं एक मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम इन 3 सूबों में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, होगी तो पीपल्स पार्टी की। अच्छा, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, बलूचिस्तान में ले जाइए, उधर भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगर बलूचिस्तान के सूबे बन जाते हैं तो उसमें भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के MPs ही मौजूद है ना असेंबली में, नून के तो नहीं है। अच्छा, आप KPK में तशरीफ़ ले जाए, वहाँ पे PTI की हुकूमत है, तो वहाँ पे भी नून के मेंबर्स नहीं हैं जो हुकूमत बना सके, तो वहाँ हुकूमत PTI के लोग बन जाएंगे। मीर साहब, हमें सोचना ये है कि ये जो पूरा कंसेप्ट है, जिसकी वजह से इस बजट में आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप सूबों को देते हैं, सूबों में जो उसकी कैपेसिटीज़ है उससे वो खर्च नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एवरेज शहरी पे कर्जा बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है कर्जा, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। 4 सालों में इस हुकूमत को एक ही तरह, जो मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छी बात है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके से उससे कम से कम डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल के इनको हमारी इकोनॉमी को एक ब्रीदर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए सूबों के नाम पे कोई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहता है? मीर साहब देखिए, अगर सदारती निज़ाम की पहली बात यह है कि उसकी अगर कोई प्रोविजन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ आप भी यही कह रहे हैं कि अगर नए सूबे बनाने हैं तो इसी 1973 के आइन के अंदर रह के बनाएं? मीर साहब, 1973 का जो आपका आइन है वो बुनियाद है। ठीक है, उस बुनियाद, देखिए 62 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये बहुत बहस, मैं जो कि 2002 में लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, ये हमेशा से हमारे मुल्क के अंदर एक इशराफिया है जो इस पे बहस करती है कि पार्लिमानी निज़ाम मुसलमान ममालिक को सूट नहीं करता। हाँ, ये जो आपने इशराफिया की बात की है ना, उसको की बात करो, ये बहस आज की नहीं है। हाँ, ये अमीर साहब, ये आप इस बात के गवाह हैं। मैं गवाह हूँ, मैं गवाही पेश करूँ? लो जी, गवाही पेश करें जी कि बहुत साल पहले जब ये बहस शुरू हुई कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है, सदारती निज़ाम आना चाहिए, तो कौन कौन लोग थे, किस जगह पे बैठ के वो कह रहे थे कि ये पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है? ज़रा दिखा दीजिए। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता।
آپ کو پریزیڈینشیل سسٹم آف گورننس لانا پڑے گا, ڈیموکریسی, جمہوریت. اس کے لیے آپ کو پورا آئین تبدیل کرنا ہے. ہاں, آئین آپ 10 دفعہ تبدیل کر چکے ہیں بھائی, اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ چکا. 19ویں ترمیم آئین کو اسی پارلیمنٹ نے تبدیل کرنا ہے. آئین کی زیادہ اہمیت ہے یا پاکستان کے مستقبل کی زیادہ اہمیت ہے؟ آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اہمیت ہے پاکستان کی, اہمیت ہے اس کے عوام کی. آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اپنا کانسٹیٹیوشن, جس کے تحت آپ کو جمہوریت یا تو فرانس کے طرز پہ یا پھر آپ کو امریکہ کے طرز پہ پریزیڈینشیل سسٹم آف گورننس لانا پڑے گا. برطانیہ کی طرز پہ کیوں نہیں, انڈیا کی طرز پہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں فیوڈل سسٹم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے, اور جو ووٹس ہیں وہ کبھی کمی جو ووٹ ڈالتے ہیں وہ فیوڈل سسٹم کے تحت انہی لوگوں کے, انہی کے فیملیز کو ملتے ہیں. کرپشن کی بنیاد یہ پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, اس کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, کیونکہ دا مومنٹ آپ الیکشن کراتے ہیں آپ توڑنا جوڑنے, آپ کہہ رہے ہیں 1973 کا آئین بدلنا پڑے گا پریزیڈینشیل سسٹم کے تحت. اقبال حیدر صاحب تھے اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب جو بعد میں وزیر بھی رہے, یہ قائد اعظم کے مزار کے سائے تلے بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آنا چاہیے 2011 میں. میر صاحب تو میری گواہی ٹھیک تھی نا؟ ہاں جی, گواہی تو ٹھیک. اس وقت بھی اشرافیہ میں یہ بحث تھی, اور یہ بحث آج بھی ہے. پاکستان کے اندر کوجنٹ لوگ ہیں, قابل لوگ ہیں, وہ اپنی آرا دے سکتے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ کہ آپ نے پارلیمانی نظام سے پریزیڈنشل فارم کی طرف جانا ہے, اس کا فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا ہے, پارلیمان کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں یہاں پہ ڈوگر صاحب سے اور آغا رفیع اللہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی عامر ڈوگر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی بحث ہے, کیا اس کا مقصد کہیں پاکستان میں پارلیمانی نظام کو لپیٹنا تو نہیں ہے؟ میر صاحب دیکھیں, یہ پارلیمانی نظام کا میں تو بڑا سخت حامی ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, لیکن کیا یہ پارلیمنٹ جو فارم 47 کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئی ہے, کیا یہ پارلیمان رہی ہے؟ کیا اس پارلیمان کے اندر جو 2-2.5 سالوں سے ہو رہا ہے, اور جس طرح لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کر کے 26ویں اور 27ویں ترامیم پاس کی گئیں, اور اسی پارلیمان سے مجھ سمیت رات کو آپ جانتے ہیں کہ 10 سے زیادہ ممبران قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا, تو یہ پارلیمان تو اپنی وقت خود ختم کر چکی, اور یہ پارلیمان بنتی ہے عوام کے ووٹوں سے. اور 8 فروری کو جو عوام کے ووٹوں پر تاریخی ڈاکہ ڈال کر ایک قبضہ گروپ کی شکل میں ان 2 بڑی پارٹیوں کو جو 40 سال سے عوام کا خون چوس رہی ہیں, اس ایلیٹ کلاس نے, یہ دونوں اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں, ہم پر مسلط کر دیا گیا. کل 5 اگست ہو جائیں گے عمران خان صاحب کی بہادری اور استقامت کی جیل کے. اچھا, اور ان 3 سالوں میں اور اس سے پہلے مجموعی طور پر 5 سال ہو جائیں گے شہباز شریف صاحب کو جو بجٹ دیے ہیں, کیا ملک نے ترقی کی ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے. بے روزگاری کا ڈوگر صاحب آپ نے بڑا صحیح, کیا ملک میں خوشحالی آئی ہے؟ کیا ملک آگے بڑھا ہے؟ اس پارلیمانی سسٹم نے تو اس وقت ملک کو, عوام کو مایوس کیا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے, اور ایسے میں وہ لوگ جو ان کو لے کر آنے والے ہیں وہ خود سوچ رہے ہیں کہ اب یہ کولیپس کر گیا, جو خود بینیفیشری ہیں. آپ جس ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اور وہ جو ان کو لے کے آئے اور جو آ گئے, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کچھ معاملات میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں. ایک اور معاملہ ہے, اور وہ معاملہ جو ہے, اس سے پہلے میں آپ کو محسن نقوی صاحب کا ایک اور سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں. تھوڑے دن پہلے, بلکہ کچھ مہینے پہلے, جب یہ ایک بلڈنگ ہے اسلام آباد میں, اس بلڈنگ کے اوپر جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تھا, تو محسن نقوی صاحب نے جو بات کی تھی وہ ملتی جلتی ہے عامر ڈوگر صاحب کی بات سے. ذرا سنائیں جی وہ بات کیا ہے. افغان کانسٹیٹیوشن سے متعلق ہمارا CDA کا بالکل خیال یہی ہے کہ اس میں وہ اللیگل تھا, جس طریقے سے اس نے بیچا, سارا کچھ کیا. اتنا بڑا سکیم میں نے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں ہوگا جس میں ججز, بیوروکریٹس, سیاستدان, بینکرز ہر ایک انوالو ہے, اور 21 سال وہ پیسے کھلاتا رہا اور یہ لوگ پیسے کھاتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی صرف بلڈنگ تک نہیں ہمیں رہنا چاہیے. میں تو پوری تجویز دوں گا کہ جو اس میں جس نے ان کو نقصان پہنچایا ان سب کے پیچھے جانا چاہیے. یہ نقوی صاحب کی رائے تھی.
کہ جن لوگوں نے پاکستان کے قومی خزانے کو 21 سال تک نقصان پہنچایا ان کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن وہ پیچھے جا نہیں سکے. ہیں تو بڑے طاقتور، لوگ سمجھتے ہیں بڑے طاقتور ہیں، اس معاملے میں ناکام ہو گئے. حالانکہ اس معاملے میں کچھ عدالتی فیصلے بھی تھے ان کے حق میں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ایک کمیٹی بنائی، پھر ایک اور کمیٹی بنا دی، اور اب یہ معاملہ 30 اگست تک چلا گیا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی جو ٹیننٹس ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہاں پہ اپارٹمنٹس خریدے تھے، جگہ تو ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے تھی، لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پہ CDA کا NOC دیکھ کے تو اپارٹمنٹ خرید لیے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مظلوم ہیں. اب وہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کا تعلق سب پارٹیوں سے ہے، سب شعبہ ہے زندگی سے ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایلیٹ، معذرت چاہتا ہوں لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ایلیٹ کا. تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آج کل محسن نقوی صاحب کے خلاف نظر آ رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب اگر برا نہ منائے تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے اسلام آباد میں جو غریبوں کی بستیاں تھیں ان کو اللیگل قرار دے کر ان پر تو آپ نے بلڈوزر چلا دیے. اس معاملے میں آ کے آپ ناکام ہو گئے، اور ابھی 30 اگست کو فیصلہ ہوگا کہ آپ کتنے طاقتور ہیں. تو آغا رفیع اللہ صاحب، یہ معاملہ جو ہے برا نہ منائے، اس میں اس بلڈنگ میں جن لوگوں کے اپارٹمنٹ ہیں اس میں نون لیگ، اس میں پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، تحریک انصاف والے بھی ہیں، بہت سے لوگ ہیں، جج بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، سارے ہیں. ان جنہوں نے خریدی ہیں جگہ یہاں پہ، ان پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ محسن نقوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ سارے انوالو ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، تو کیا ان کی یہ رائے درست نہیں ہے کہ پاکستان میں گورننس کولیپس ہو چکی ہے؟ غریب آدمی کا گھر آپ گرا دیتے ہیں، امیر آدمی کا گھر نہیں گرا سکتے آپ. میر صاحب بہت شکریہ. اب میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی انٹیریئر میں بیٹھا تھا، اور اس میں میرے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں جس پر میں نے کہا تھا کہ آپ ان غریب لوگوں کی سوسائٹیوں پر جس طریقے سے چڑھ دوڑے ہیں، اسی طریقے سے جو ان لیگل پلازے ہیں، جو ان لیگل چیزیں ہیں، ان کے اگینسٹ اگر آپ نے واقعی میں کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو ان لوگوں کو جو اس دوران جتنے بھی بیوروکریٹس تھے، اس دوران جو بھی انٹیریئر منسٹر رہے ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی کر کے دکھائیں تو میں مانوں. ادروائز یہ ملک میں یہ نظام آج سے نہیں ہے. یہ محسن نقوی جب وزیر داخلہ تھے تب بھی یہی تھا، جب نہیں تھے تب بھی یہ. اگر آپ سسٹم کولیپس کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پہلے اس نظام سے ہٹ جائیں اور کہہ دیں کہ یہ بوگس نظام تھا. آپ جو ہے اس کے اندر بیٹھ کے اور اس کیبنٹ کا پارٹ بن کر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے ڈنگڑا ہے. اصل بات دیکھیں میر صاحب، نہ محسن نقوی بول رہا ہے، اصل بات وہی ہے کہ ان کو صرف یہ صدارتی محل جو ہے وہ چبھ رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو آئین کا راستہ لینا پڑے گا. آئین ہمیشہ ان کے آگے رکاوٹ ہے. یہ آئین ان لیگل ایکٹیویٹی میں ان کی خواہشات آج سے نہیں ہے. میر صاحب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ معاشی طور پر پاکستان ڈیفالٹ کب سے ہونا شروع ہوا. جب 1960 میں آپ نے، جب ایوب خان نے کراچی دارالخلافہ تھا، آپ نے ایک عامر کی تسکین کے اس کو لا کے ایبٹ آباد کے قریب ایک پہاڑوں میں اسلام آباد بنانا شروع کیا. اس ٹائم آپ کی اکانومی کیا تھی؟ اچھا، اس ٹائم آپ نے کتنے پیسے اس پہ لگائے؟ 60 سے 70 ارب ڈالر لگائے. صاحب یہاں پہ بھی تھوڑی سی میں ہسٹوریکل کریکشن کر دوں. یہ اسلام آباد میں ایک جگہ مالپور میں بھی آپریشن ہو رہا ہے. 1944 میں 1944 میں قائد اعظم نے یہ مالپور میں وہ آ رہے تھے سری نگر سے کھڑے ہو کے، پاکستان بننے سے انہوں نے 3 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ پاکستان کا جو ہے نا پاکستان کا کیپٹل ہوگا، اور یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ چیز ثابت شدہ ہے. ایوب خان کو کریڈٹ نہ دیں اسلام آباد بنانے کا، یہ کریڈٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے، اور ان کی صرف ایک وجہ تھی کہ کشمیر قریب ہوگا پاکستان کے کیپٹل سے. میں ادھر ایک بریک لے لیتا ہوں، کیونکہ بریک لے کے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ ہم اپنے موضوع پہ ہی رہے. ذرا ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। जी रज़ा राय साहब, क्या आपको लग रहा है कि फिर ये अब हुकूमत चलती रहेगी या चल चलाओ है? नहीं मीर साहब, नहीं, कोई चल चलाओ नहीं है। देखिए जो टिकटॉक की बातें, ये मैं तो जेब नहीं देती। वो आगा रफीला साहब कह रहे हैं ना कि ये सदारती नहीं मीर साहब, महल जो है वो निशाना है। मीर साहब, आगा साहब की अपनी राय है, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। जो महल के अंदर मकीन है उनसे तो पूछे कि उनके ताल्लुकात कैसे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ। आपको आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में, शायद आगा साहब के इल्म में नहीं होंगे, लेकिन यकीनन क्योंकि जो महल के अंदर मकीन है ना, वो तो आपस में यूं है जैसे दो कल्ब एक जान, या वो क्या कहते हैं। नहीं, लेकिन वो जो महल के अंदर मकीन बैठा हुआ है उसका एक बरखुरदार है, नौजवान होनहार बिलावल भुट्टो जरदारी, वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा सुनाएं जी। बिलावल साहब क्या कह रहे हैं जी? मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ बिलावल साहब नहीं कह रहे, आज एक बहुत ही शरीफ नफ्स और बहुत ही महज़ब सिविलाइज्ड पॉलिटिशियन बैरिस्टर गौर खान साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुने। सर अब ये कि वज़ीर दाखिला साहब ने उस पर क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर एतमाद का वोट लेता है। वज़ीर आज़म को 4 असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए था, जिसमें वो नाकाम हुआ। तो यही नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म एतमाद को बैठे, और ये सिर्फ ये नहीं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पर उसके साथ साथ वज़ीर आज़म एतमाद को बैठे। जी राय साहब, ये बैरिस्टर गौर और बिलावल एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। मीर साहब, ये जो ज़बान बोले हम उनको जवाब नहीं देंगे। गुजारिश ये है, उल्टी गिनती तो उस दिन शुरू हो गई थी 2024 के बाद जब ये हुकूमत बनी। हर दिन जो गुजरता है आपके इक़्तिदार के दिनों में से वो उसकी मख्फी होती है ना जी। हाँ। तो उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी, जिसका ये इशारा कर रहे हैं दोनों साहिबान। मीर साहब, ये पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म को अल्लाह पाक सलामत रखे, ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ये तसल्ली रखे, कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा। और यही वज़ीर आज़म नए सूबे बनाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आमिर डोगर साहब, आपको लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब कहीं नहीं जा रहे? क्या वजह है कि बिलावल साहब और बैरिस्टर गौहर आज एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं? मीर साहब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई आगा रफ़ीउल्लाह साहब की बात को सेकंड करूंगा, जो उन्होंने मुतालबा किया कि मोहसिन नकवी साहब अगर ये समझते हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है तो उनको फिलफौर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और साथ ही मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब से ये कहूँगा कि आप आगे बढ़ें और सबसे पहले आप हिम्मत करें और अपने कायद बिलावल भुट्टो साहब को हिम्मत दिलवाएं कि वो अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब, जो फॉर्म 47 के वोटों से ही सदर बने हैं, वो भी वहाँ से फिलफौर इस्तीफ़ा दें और आप आगे बढ़ें। अपोजिशन बेंचों पे हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा। उल्टी गिनती का मतलब यह है कि अब अगर आप एक ही सिक्के के दो रुख बनेंगे तो फिर ये वाकई टिकटॉक की फिल्मों के लिए आपकी या सुल्तान राही के डायलॉग हैं। अगर आप समझते हैं कि ये इमारत जो 40 फॉर्म 47 की वोटों से बनी थी और ये ज़मीन बोस हो रही है क्योंकि ये खोखली है और 3 सालों में 5 सालों में ये आवाम को, आम आदमी को कुछ नहीं दे सकी, तो आप आगे बढ़ें और वो असूल अपनाएं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के थे। अवाम की सियासत करें, अवाम में जाएं और ये इक़्तिदार की सियासत को ठोकरें मारें। अगर आपने मुल्क में आइंदा सियासत करनी है और मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, क्या आप अपोजिशन बेंचों में बैठने के लिए तैयार हैं? हम हर उस जगह पे बैठने के लिए तैयार हैं जहां पर अवाम की मुफाद की बात होगी, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हम तो अदम एतमाद का वोट की और ये बातें जो गौहर साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद का वोट लें, तो अदम एतमाद का वोट तो वही फॉर्म 47 वाले देंगे। तो या तो आप एक मौक़िफ़ पे रुक जाएं कि या तो उनको ऑन करें या ना ऑन करें। हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, है और रहेगा कि ये पार्लियामान और इस निज़ाम में ये लोग आए जिस तरीके से आए,
وہ ان کی اور ان کے عوام اور ان کے ووٹروں کی ذمہ داری ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر سید رفیع اللہ آپ کو آفر کرتا ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی ٹی آئی ہو، میں کل استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں الیکشن کراتے ہیں۔ اگر میں فارم 47 والا ہوا تو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر بلیف رکھتی ہے اور اسی طاقت سے ہم آئے ہیں۔ ہم نے جو آئینی پوزیشن رکھی ہے اس آئینی پوزیشن کا وہی طریقہ کار ہے جو کہ آئینی طریقے سے ہم نے ایڈاپٹ کی ہے۔ آغا صاحب کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں اس لیے مجھے تو پھر کاؤنٹر کویسچن کرنا پڑے گا نا، پھر اگر آپ کی یہ طاقت ہے تو پھر یہ آزاد کشمیر میں یہ طاقت نظر ہمیں کیوں نہیں آئی؟ آزاد کشمیر میں آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ نہیں آپ نہ بتائیں، کنکلوڈنگ ریمارکس، نئے صوبے بن رہے ہیں۔ میر صاحب بالکل اچھا ہو گیا، ایک چیز جو بہت عرصے سے خاموشی کی طرف تھی اس کو اچھے طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سمجھنا شروع کیا۔ آپ جیسے سینئر لوگوں نے اس کو اپنا وزن اس میں ڈالا ہے۔ پاکستان کی عوام کو بھی اس کا ایک اویئرنیس آنی چاہیے۔ صوبے انشاءاللہ بنیں گے، کنسنسس سے بنیں گے، اسی دور میں بنیں گے۔ نہ وزیر اعظم کو اعتماد کی ضرورت ہے اور نہ ہی محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں گے۔ ان میرے بھائیوں کو تسلی رہنی چاہیے، نہ کوئی آئینی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی۔ اور جو شاہ جی نے بات کی محسن نقوی صاحب نے، انہوں نے خدارہ جو میں نے آپ کے اس یہاں بھی سنی، انہوں نے یہی کہا کہ کنسنسس ڈیولپ کرے، آئے مل بیٹھے۔ ہم لوگ کو پوائنٹ سکورنگ میں نہیں بیٹھے، بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، آئے بیٹھے، جس کو بنتا ہوگا وہ بنا لے گا، جس کا نہیں بنے گا نہیں بنائے گا۔ بہت بہت شکریہ رضا ہراج صاحب، عامر ڈوگر صاحب اور آغا رفیع اللہ صاحب۔ اور رضا ہراج صاحب نے آج ہی مدبرانہ انداز میں ایک ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب اور تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہیں، نئے صوبے بنیں گے، ضرور بنیں گے، لیکن 1973 کے آئین میں جو راستہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق بنیں گے، اور صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان میں فیل ہو چکا ہے، صدارتی نظام نہیں آ رہا، یہی پارلیمانی نظام ہی چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔